الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میری یاد سے منہ موڑے گا، جو شخص بھی میری یاد سے منہ موڑے گا تو یقیناً اسے تنگ زندگی نصیب ہوگی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو شخص بھی میری یاد سے منہ موڑے گا تو پس اسے یقیناً تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور ہم اسے کل قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، اللہ کا کلام بھی سچا ہے، اور اللہ کا یہ ضابطہ اور قانون بھی 100% سچا ہے. جو شخص بھی اللہ کے اس زندگی کے قانون سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تلخ زندگی، تنگ زندگی دیں گے. اور اسے ہم کل قیامت میں اندھا اٹھائیں گے. تو ہمیں اس پہ تو یقین ہونا چاہیے کہ کوئی شخص دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی دی ہوئی زندگی سے اعراض کر کے کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. اس پر تو ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اس پر تو ہمیں یقین ہونا چاہیے. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ہماری سمجھ غلط نتیجہ دے سکتی ہے، لیکن اللہ کا کہا یہ بات، اللہ کی کہی یہ بات سچی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا اسے کبھی اچھی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی. اور یہ معاملہ امیر کے ساتھ بھی ہے، غریب کے ساتھ بھی ہے، مشرقی مسلمان کے ساتھ بھی ہے، مغرب میں رہنے والے انسان کے لیے بھی. اگر وہ اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا تو اسے یقیناً ایک تنگ زندگی سے واسطہ پڑے. ایک تو اللہ کا یہ ارشاد ہے. اسی طرح اللہ کریم کا ایک اور ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. جس کی زندگی میں اللہ کی یاد رہے گی اور جو ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرے گا اور جو ہر حال میں اللہ کی فرما بردار رہے گا، اللہ کہتا ہے ہم اس کے دل کو سکون دیں گے، اسے ایک اطمینان اور سکون والی زندگی عطا کریں گے. اس زندگی سے عہدوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس زندگی سے مال کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس زندگی سے نئی تعلیم کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس زندگی سے موسم کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہماری زندگی سے حکمران اور حکام کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ تو سب مانتے ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ مال کا گہرا تعلق زندگی سے ہے، موسم کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے،
عہدے منصبوں سے ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، تعلیم کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، حکمران حکام کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ سب مانتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی دیتے ہیں، اس کی فکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان دل و جان سے اس کو نہیں مانتا کہ عمل کا بھی میری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اس لیے آج کا مسلمان کی زندگی، اس کی زندگی میں عمل توجہ سے محروم ہے۔ اسے یہ تو پتا ہے کہ اس کی بچی کی زندگی اور اس تعلیم کا گہرا تعلق ہے، تو بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیتا ہے۔ یہ تو خوب جانتا ہے کہ دولت کا اور مال کا زندگی سے گہرا تعلق ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی توجہ دیتا ہے۔ یہ تو جانتا ہے کہ حکمران حکام کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، فکر مند رہتا ہے۔ لیکن آیا یہ بھی مانتا ہے اندر سے کہ میرے عمل کا اور میری اولاد کے عمل کا اور میرے معاشرے کا عمل کا، اس کا بھی ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے؟ جب بھی کسی آزمائش میں گرتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آ پڑتی ہے، کوئی حالات آ جاتے ہیں، کہیں ظلم ہوتا نظر آتا ہے، کہیں ناانصافی نظر آتی ہے، تو ظاہر بین لوگ ظاہری اسباب تک جا کے رک جاتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا۔ لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے حقائق کی نظر عطا فرمائی ہے، وہ باطن تک جانتے ہیں کہ حقیقی بربادی کے اسباب کیا۔ اللہ کریم کہہ رہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ کسی قوم کی بربادی، کسی ملک اور مملکت کی تباہی، اس کے دو بنیادی اسباب۔ کسی قوم کی بربادی، کسی مملکت کی تباہی، اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ فرمایا پہلا سبب یہ ہے جب وہ قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو، ڈنکے کے چوٹ اللہ کے حدود کو توڑتی چلی جائے، کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہو، فسق و فجور۔ اور دوسرا سبب یہ بتایا کہ اس پر ظالم حکام کا ظلم اور عدوان یہ جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ بتا رہا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کا تعلق انسان کے عمل اور کردار سے ہے، عمل اور کردار سے۔ کسی کے پاس ظاہری اسباب تھوڑی بھی ہو، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اس کے حکم توڑنے سے اسے خوف آتا ہے، ہر حال میں اللہ کا فرما بردار رہتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم اسے خوشگوار زندگی دیں، ہم اسے ایک پرسکون زندگی دیں گے۔ اور ظاہری زندگی کے لحاظ سے دنیا کے تمام اسباب و وسائل اسے میسر ہیں، لیکن اللہ کا نافرمان ہے، اس کا حکم توڑتا ہے، اس کی نافرمانی پہ جری ہے، تو اللہ کا اعلان ہے معیشتاً زن کا، ہم اسے ایک تنگ زندگی نصیب کریں گے، ہم اسے ایک تنگ زندگی نصیب کریں گے۔ تنگ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ظاہری اسباب ختم ہو جائیں گے، اس کے ظاہری وسائل ختم ہو جائیں گے۔ تنگ زندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کسی حال میں اسے اطمینان نہیں دیں گے، کسی حال میں اسے سکون نہیں دیں گے۔ نعمتیں ہزاروں لاکھوں، لیکن بے چین طبیعت،
بے سکون دل، خوف زدہ زندگی، ساری نعمتوں کا لطف ہی ختم ہو گیا، ساری نعمتوں کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ دسترخوان پہ ایک آدمی آئے اور ہر قسم کا کھانا لگے ہوں، لیکن اسے اندر ایک پریشانی ہو تو بتائیے اس دسترخوان پہ اسے مزہ آئے گا؟ 4000 کی گز کی کوٹھی ہو اور کسی چیز کا خوف اس کے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہو، بتاؤ مزے کی نیند آئے گی؟ اصل سکون تو اندر کا ہوتا ہے، اصل زندگی کا لطف تو اندر سے شروع ہوتا ہے، اصل زندگی کا مزہ تو اندر سے ہے۔ اور وہ اللہ کہہ رہے کہ اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس کی زندگی میں ہمارے احکامات نہیں تو یقین جانیے اسے ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اسے ایک تلخ زندگی نصیب ہوگی، اسے کبھی پرسکون زندگی نہیں مل سکتی۔ تو آج ہماری زندگی میں ظاہری اسباب کی طرف توجہ ہوتی ہے جن سے ہماری زندگی کا رابطہ، تعلق، زندگی اس سے بنتی نظر آتی ہے، لیکن آج مسلمان کہلانے والا بھی اس کی زندگی میں عمل کو وہ مقام حاصل نہیں جتنا ظاہری اسباب کو مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ آج عملی زندگی کو وہ اہمیت میری زندگی کو حاصل نہیں جو ظاہری نقشوں کو حاصل ہے۔ نتیجہ یہ ہے اسباب بڑھ رہے، وسائل بڑھ رہے، زندگی کے نقشے خوبصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن زندگی اجڑتی چلی جا رہی ہے۔ زندگی اندر سے اجڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ ارشاد ہماری توجہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عمل کو اہمیت دیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا کہ ہماری زندگی میں اللہ کے حکموں کو کیا اہمیت نصیب ہے، ہم اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ میرے بچے بچیوں کی زندگی میں اللہ کے حکم کو کتنی اہمیت ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ اس حیثیت سے لینا کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے حکم کی کیا اہمیت ہے۔ حقیقی بربادی تو یہی ہے، حقیقی ہلاکت تو یہی ہے۔ فرمایا وہ قومیں برباد ہوتی ہیں، ہلاک ہوتی ہیں، وہ مملکتیں تباہ ہوتی ہیں جہاں فسق و فجور، اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگ جائے۔ وہاں رہنے والوں میں سکون ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے میرے عزیزو، اور یہ شخص کوئی بھی ہے، غریب، امیر، جھونپڑی میں رہنے والا، کوٹھی میں رہنے والا، اللہ کے اس ارشاد کو سامنے رکھے اگر اللہ کے حکم میرے گھر میں ٹوٹیں گے تو میرے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا، اور یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اور ایک مسلمان کو اس پہ ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے سورج کے آنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، اور سورج کے غروب جو ہونے کے بعد رات کا آنا یقینی ہے۔ ایسی مسلمان کو اپنے مولا کے ارشاد پہ ایسا یقین ہو اگر زندگی فرما برداری پہ 100% آ گئی، اللہ زندگی کا سکون نصیب فرما دے۔ اور اللہ نہ کرے میرے گھر سے یا میری اولاد سے اللہ کی حکموں کی عظمت اور اہمیت نکل گئی اور ان کی زندگیاں اللہ کی یاد سے خالی ہو گئیں تو دنیا کا کوئی نقشہ بھی ان کی زندگی میں سکون نہیں لا سکتا، زندگی کا کوئی نقشہ بھی ان کو زندگی میں راحت نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزو، راحت کے اسباب، سکون کے نقشے اور چیزیں،
راحت اور چیز. آپ پیسوں سے اور دولت سے سکون کی چیزیں ضرور لا سکتے ہیں، سکون نہیں لا سکتے. آپ اپنے تعلقات اور وسائل سے راحت کے نقشے ضرور بنا سکتے ہیں، راحت نہیں لا سکتے. آپ اپنی آمدنی سے قیمتی تحفے تحائف ضرور لا سکتے ہیں، لیکن دلوں میں محبت اور احترام نہیں لا سکتے. میرے عزیزو، اسباب اور وسائل سے گھر کا نقشہ اچھا بنا سکتے ہیں، ڈرائنگ روم اچھا بنا سکتے ہیں، فرنیچر اچھا لا سکتے ہیں، لیکن میٹھی نیند پیسوں سے نہیں آیا کرتے. سکون کی نیند پیسوں سے نہیں آیا کرتی. راحت کے نقشے، سکون کی چیزیں، ظاہری اسباب و وسائل یہ اللہ کے ہر نافرمان کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا کہا سچا ہے، نافرمان کی زندگی میں دل کا سکون نہیں ہو سکتا. نافرمان آدمی کی زندگی میں دل کا سکون نہیں ہو سکتا. بڑا فرق ہے. ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم ظاہری اسباب کسی کے پاس دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید اسے راحت بھی نصیب ہوگی. سکون کے نقشے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں شاید اسے سکون بھی نصیب ہوگا. ظاہری اسباب و وسائل دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں زندگی بڑی خوشگوار ہوگی، لیکن اللہ کی کہی بات سچی ہے. اللہ کی کہی بات سچی ہے. یہ سب چیزیں نافرمان آدمی کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، سکون نہیں ہو سکتی. بس اوقات ہمیں دھوکہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرما بردار ہے اور ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہے. ظاہری اسباب اور نقشے اس کے پاس بڑھیا نہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا مسکین ہے، اس کی زندگی بڑی تنگ اور تلخ ہوگی، لیکن اللہ کسی ایسے اللہ والی کی صحبت نصیب فرما دی. وہ چٹائی پہ بیٹھا ہوگا، اس کی صحبت میں جاؤ گے تو آپ کو بھی سکون ملے گا. پتہ نہیں اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا. نہ جانے اس کے دل میں سکون کا کیا ٹھنڈک ہوگی کہ اس کے پاس بیٹھنے والے کو بھی سکون مل رہا ہے، حالانکہ اس کی جیب بھی خالی ہے، ظاہری نقشہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی رات کی میٹھی نیند کا اندازہ اللہ کا نافرمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کا نافرمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہمیں یقین ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو اللہ کا فرما بردار ہے اور ہر حال میں اللہ کا فرما بردار ہے، ہم اس کے دل کو سکون نصیب فرما دیں. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. یہ اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین اور زندگی اللہ کی فرما برداری کی. صرف آج اچھا نہیں ان کا، صرف یہ دنیا اچھی نہیں ان کی، وحسن مآب، کل کی زندگی بھی ان کی بڑی خوبصورت ہے. کل کی زندگی بھی ان کی بڑی خوبصورت ہے. تو میرے عزیزو، باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیشہ سامنے رہے. جو اللہ کو بھولے گا، جو اللہ کو بھولے گا اور جو اللہ کے حکموں سے اعراض کرے گا، جس کی زندگی اللہ کی یاد سے خالی ہوگی، اس کا واسطہ ایک تلخ زندگی سے پڑے گا. اس کی زندگی سے سکون اٹھے گا، چاہے نقشے آپ کو اس کو کچھ بھی نظر آئیں، سکون نہیں ہوگا. اور زیادہ خطرے کی بات، اس سے زیادہ بڑی بربادی اور ناکامی یہ ہے، اللہ کریم کہہ رہے کل ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اس دن وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، دنیا میں میری آنکھیں اور بینائی موجود تھی. فرمایا ہاں سب کچھ موجود تھا، لیکن تو نے اپنی بینائی سے فائدہ نہیں اٹھایا، عبرت نہیں لی، سبق نہیں لیا، تو نے ہمارے حکموں کو فراموش کیا. آج ہم نے تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، ہم نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا. تو میرے عزیزو، ہر شخص اپنے دائرے میں رہ کر بھی اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کو خوشگوار کر سکتا ہے. کب؟ جب اللہ کی فرما برداری کا چراغ اپنی زندگی میں جلائے. اور
اگر اپنا معاشرہ، اپنا گھرانہ اور اپنی قوم کی حالات بدلنا چاہتے ہیں تو راستہ بھی وہی ہے جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم دنیا میں خوشحال اور ترقی کر لیں گے. یہ بہت بڑا دھوکہ اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اللہ کے حکموں کو فراموش کر کے اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس دنیا میں فلاح و بہبود حاصل کر لیں گے. یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں اپنا فرما بردار اور اپنی فرما برداری کی زندگی اور اس پہ اللہ تعالیٰ میں خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.